آج غالب کے ایک اور شوق انداز لیے ہوئے غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو۔ وہ بات تو چلی گئی، وہ بات تو ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی جو میں نے کہی تھی اس سے۔ اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی ہمارے بیچ میں، اب گفتگو آگے چلے تو کس طرح چلے؟ اب جو بات ہم نے کہنی تھی وہ ہم نے کہی تو وہ بات تو ضائع ہو گئی، اس نے کچھ اثر لیا نہیں۔ گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا، میں نے جو کہا تو اسے کچھ پھر کہو تو کیوں کرو۔ اب میں کس امید پہ کہوں کہ میں دوبارہ وہی میں اپنا مدعا بیان کروں تو وہ بات ہو جائے گی، آگے گفتگو چلے گی؟ اب میں کس امید پہ کہوں؟ وہ بات تو ختم ہو گئی، گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو۔ ہمارے ذہن میں اس فکر کا نہ ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو۔ بھئی ہمارے ذہن میں وصال کے معنی جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ یہ معنی ہے کہ اگر وصال ہو تو ہم کہاں جائیں گے، اور نہ ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے، بھٹکتے پھریں گے ہم۔ تو وصال جو ہے کوئی ایک پہیلی کے مانند جو ہے ہمارے ذہن میں ہے، وہ ہمارے ذہن میں وصال کا معنی یہی آتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں۔ اگر وصال نہیں ہو تو ہم کہاں جائیں، اور اگر ہو تو کیوں کر ہو، ہونے کی تو کوئی صورت ہی نہیں کہ ہمارا محبوب مان جائے اور اسے وصال بھی ہو، تو نہیں ہونے پر ہم کہاں جائیں گے، اور ہو تو پھر کیسے ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ادب ہے اور یہی کشمکش تو کیا کیجیے، ادب ہے اور یہی کشمکش تو کیا کیجیے، حیا ہے اور یہی گو مگو تو کیوں کر ہو۔ بھئی ادب بھی ہمارے بیچ میں، بے ادبی تو ہو نہیں سکتی، اور یہی کشمکش بھی ہم دونوں کے دلوں میں ہے۔ ادب ہے اور یہی کشمکش تو کیا کیجیے، حیا ہے اور یہی گو مگو ہو کیوں کر۔ بھئی ادھر حیا ہے، ادھر شرم و حیا روک رہی ہے انہیں، اور یہی گو مگو، اور میں بیچ میں ہوں، میں کنفیوزڈ ہوں کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، تو ادھر بھی حیا اسے روک رہی ہے، اور ادھر گو مگو کی کیفیت ہے یہ بھی مجھے روک رہی ہے۔ تو اب اس میں اس صورت میں بات کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو ادب ہے اور یہی کشمکش تو کیا کیجیے، دونوں ہی صورت ہو گئی، ادب بھی ہے، میں بے ادبی بھی نہیں کر سکتا، ادھر بھی حیا ہے، کشمکش کا عالم ہے، تو محبوب سے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، حالانکہ وہ سامنے ہے بالکل۔ حیا ہے اور یہی گو مگو تو کیوں کر ہو، تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو۔ بھئی یہ بتاؤ کہ جو بت پرست لوگ ہیں، صنم پرست مطلب محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ ان کا گزارا آخر کیسے ہو؟ اگر بتوں کی جو محبوب کی جو ہو، اگر یہی خو مطلب طیبیت مزاج، اگر بتوں کی مطلب حسیناؤں کی اگر یہی طیبیت ہے کہ وہ اس پر ستم کرے اور اسے نظر انداز کرے، تو اگر یہی مزاج ہے اس کا، تو صنم پرستوں کا جو محبوب جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کا گزارا ہو تو کیسے ہو؟ تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو۔ بھئی تھوڑا مہربان بھی ہو تو ذرا سا صنم پرستوں کا گزارا بھی ہو جائے، نہیں تو تم ہی کہو، تم ہی بتاؤ کیسے ہوگا گزارا ہے۔ تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو۔ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہو ایک دو تو کیوں کر ہو۔ بھئی تم جب بھی آئینہ دیکھتے ہو نا، تم آئینے سے ہی الجھ پڑتے ہو، بالکل لڑنے پر تم آمادہ ہو جاتے ہو آئینے سے۔ اگر تمہاری طرح شہر میں دو چار لوگ ہوں تو کیا ہوگا، شہر میں تو کوئی بھی آئینہ نہیں بچے گا پھر۔ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہو جو تم سے شہر میں ہو ایک دو تو کیوں کر ہو۔ جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو۔ جسے ہم جیسے بدنصیب لوگوں کا، جن کے دن بھی سیاہی میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، راتیں تو تاریک ہوتی ہی ہیں، دن بھی سیاہی میں، اس قدر میں بدنصیب شخص ہوں، جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا سا، جس کی زندگی میں ایسے سیاہ دن آئے ہوں، بالکل ماتمی دن آئے ہوں، جن میں خوشی کا کوئی رمق، کوئی روشنی نہ ہو، کوئی کرن نہ ہو۔ جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو۔ اگر وہی شخص اگر رات کو دن کہے تو اس میں کیا عجب بات ہے۔ وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو، وہ رات کو دن نہ کہے تو کیا کرے آخر، اس کے تو دن ہی سیاہ ہے۔ وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو، غلط نہ تھا ہمیں خط پر گما تسلی کا، نہ مانے دید دیدار جو تو کیوں کر ہو۔ بھئی محبوب نے مجھے جو خط بھیجا اس میں کہا کہ بھئی یہ خط سے ہی تسلی کر لو، خط سے ہی کام چلا لو، لیکن میرا جو دیدہ دیدار ہے، میری آنکھیں جو ترس رہی ہیں اسے دیکھنے کو، نہ مانے دیدہ دیدار
جو تو کیوں کرو، اب میری آنکھیں جو ہے نہیں مانی، وہ دیدار کرنے کو آمادہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے تو لکھ بھیجا ہے کہ بھئی چلو خط سے ہی تسلی کر لو، سمجھ لو یہی ملاقات ہے۔ اس زمانے میں ویڈیو کالنگ تو ہوتی نہیں تھی جو ایک دوسرے کو روبرو بھی دیکھ لیں۔ غلط نہ تھا ہمیں خط پر گما تسلی کا، نہ مانے دیدار جو تو کیوں کرو۔ اب ہماری آنکھیں نہیں مانے بغیر دیدار کے، تو آپ کی بات کیسے ہو، کیوں کرو؟ غالب یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے، اگر پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔